میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس دنیا میں جب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بدکاری عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نیک بندوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ انبیاء کرام صرف اللہ کا فرمان بندوں تک پہنچانے والے تھے، بلکہ ان زمانے آنے والے ادوار کے لیے درد سنانے والے اور نشان عبرت تھے۔ انہوں میں پیغمبر میں ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سورۃ الانعام اور سورۃ الصاد میں بھی آیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: ہم نے اولاد ابراہیمی سے پیدا کیا، اسماعیل، عیسیٰ، یونس اور لوط کو، اور سب کو فضیلت دی دنیا والوں پر۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام کا ذکر ہوا ہے۔ اہل توریت میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ توریت کے باب صلاح الدین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کچھ یوں ہے: خداوند نے اس سے فرمایا، نکل بیابان کی راہوں میں اور ابین محولہ کے الیسع بن صفت کو منسوب کر۔ چنانچہ اس نے وہاں سے روانہ ہوا اور صفت کے بیٹے الیشع کو پایا جو ہل چلاتا تھا۔ وہاں سے الیشع کو گزر اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ وہ اٹھا اور الیشع کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کی۔ توریت کے اس واقعے کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام حور ریب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے۔ المحولہ کے ایک کھیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اپنی چادر عیسیٰ علیہ السلام کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس واقعے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام گھر بار، کھیت باغ اور بستر چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ میں 3 سال رہے، اور اس کے بعد گاؤں تشریف لائے اور خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ دراصل حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی تھے جنہوں نے کارنوس کے مشہور دیوتا بال سے جنگ کی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا کی۔ روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام خطوب تھا، جن کے توریت میں اماموس کا بیٹا بتایا گیا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش باوقار تھی۔ آپ اعلیٰ اور نفسانی کپڑے پہنا کرتے تھے، بال کٹوا کے اور سبز کیا کرتے تھے۔ ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا۔ طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی۔ دن بھر کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے، راتوں کو عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاسی سوجھ بوجھ، معلومات، بہت بہترین سمجھداری والے انسان تھے۔ آپ کے بہت سارے معجزات اسلامی اور اسرائیلی روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ اہل عیان نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے کا پانی کھارا ہے۔ آپ نے دعا کی وہ پانی میٹھا ہو جائے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نمک لے کر دریا میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اس طرح ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی، لہٰذا آپ اس کے
لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ چنانچہ حضرت یسر علیہ السلام دوبارہ اس کے گھر تشریف لائے اور اس مردہ بچے کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب دمشق کے بادشاہ کو برص بیماری ہو گئی تو الیسر علیہ السلام نے اسے اپنا ہاتھ لگایا ہوا پانی سے نہلانے کو کہا، جس سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس طرح بے شمار معجزات اور واقعات الیسر علیہ السلام کے منسوب ہے، جس کے ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کے قوم پر یہ حجت تمام کر دی کہ الیسر علیہ السلام برگزیدہ اور سچے پیغمبر ہے، ایک بڑا کام کے لیے مبعوث کیا ہے۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جب بنی اسرائیل کے قبائل مصر ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے تو ان کے سلطنت قائم ہوئی کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب فلسطین دو عظیم شان سلطنتوں میں تقسیم ہوا تو جنوبی سلطنت یہودا اور دوسری شمال سلطنت اسرائیل کے نام سے جانی گئی۔ 220 سالوں میں اسرائیل میں 30 بادشاہوں نے حکومت کی۔ حکومت بادشاہ کے دور میں یہورام کے دور میں حضرت یسر علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اس دوران ریاست اسرائیل میں بدکاری عام ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی بڑھ گئی اور ظلم اور جبر والے لوگ پیدا ہونے لگے، لیکن حضرت الیسر علیہ السلام خدمت تبلیغ اور خلائے بہبود کی کاموں میں مصروف رہے اور لوگوں کو راہ حق کا درس دیتے تھے۔ حضرت الیسر علیہ السلام کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جو توریت کتاب سلام 3 میں موجود ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیسر علیہ السلام دعوت اور تبلیغ میں بحیرہ حرم ترک سفر کر رہے تھے۔ اس دوران وہ شہر برائیوں اور بت پرستیوں کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جو معبود کے خلاف بات کرتا تھا انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب راہ حرام کے لوگ کو خبر ہوئی کہ الیسر علیہ السلام ان کے طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے کے خلاف بغاوت کر دی، تو انہوں نے کچھ نوجوانوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ الیسر علیہ السلام کے راستے میں روکے اور انہیں تکلیف پہنچائے اور تاکہ وہ واپس لوٹ کر اس شہر سے نکل جائیں۔ 40 نوجوان ایک جماعت شہر بیت الحرام کے سڑک پر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے حضرت الیسر علیہ السلام کو روک دیا۔ دراصل الیسر علیہ السلام کے سر پر بال نہیں تھے اور اہل جوانی میں آپ کے بال ختم ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایسے شخص کو خدا کی رحمت سے محروم اور دھتکار دیا مانا جاتا تھا جس کے سر کے بال نوجوانی میں ہی جڑ جائے۔ لہٰذا اس کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت الیسر علیہ السلام کی غیبی مدد کی اور بنی اسرائیل کو یہ واضح کر دیا کہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بیت العیان کے لوگوں نے آپ کی نبوت کا مذاق اڑایا۔ 40 نوجوانوں نے آپ کو بہت تنگ کیا اور آپ کو بہت زیادہ رسوا کیا۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کی اور اچانک 2 ریچھ نمودار ہوئے اور اتنے غصے میں تھے کہ 40 نوجوانوں کو بہت زیادہ زخمی کر دیا اور وہ نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حضرت الیسر علیہ السلام ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے۔ راہ الہی میں دعا کی، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر دی۔
انہوں نے بنی اسرائیل کے ہی ایک شخص کو جس کا نام ذوالکفل تھا اپنے پاس بلایا اور اپنا خلیفہ بنا دیا اور ان کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کو مضبوط فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔